تم اپنے ذہن سے ماضی اور مستقبل کو نکال دو اور فقط لمحہ موجود میں باقی رہو۔ ماضی میں جو تجھ سے بھول ہو گئی اس کو چھوڑ، اس کی معافی مانگ، اور تیرے بچوں کا مستقبل اللہ کے سپرد ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اور اس کے اصولوں کی نفی کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں سے، ملنے والوں سے اور دوستوں سے عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں، تو اصل میں وہ دوزخ میں ہیں۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ بھی سوچیں کہ آپ کی وجہ سے کسی نے آپ کے خلاف بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو پہلے ان ہاتھوں کو نیچے کروائیں، اس کا ازالہ کریں تاکہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کا فائدہ ہو۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل اعتماد اور مکمل یقین رکھیں۔ جو بندے دائرے محدود کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ انسان جنت اور دوزخ کا سامان خود تیار کرتا ہے۔ جب ہم محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم جنت میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب ہم نفرت و حسد کرتے ہیں یا کسی سے لڑتے ہیں ہم جہنم کی آگ میں جا گرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کریں، تم خود ہی جہنم کے گڑھے میں چھلانگیں مارتے ہو۔ سامان تمہارے آرام کے لیے ہے جسمانی، تمہاری روح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سکون روح کے لیے ہے، سکون کھانے سے نہیں کھلانے سے ملتا ہے، سکون کچھ لینے سے نہیں دینے سے ملتا ہے، سکون خدمت کروانے سے نہیں خدمت کرنے سے ملتا ہے۔ ولیوں کا کام لوگوں کا اعتماد بحال کرنا، ان کی امیدوں کو زندہ کر دینا ہے، اور اگر آپ کی امید زندہ ہو گئی اور آپ کو یقین آ گیا کہ میرے حالات بدلیں گے، مشکل حالات سے اچھے حالات میں میں چلا جاؤں گا، تو امید اور توکل جڑے ہوئے ہیں، اور توکل میں آپ اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں۔ جو انسان گمراہوں کے ساتھ ہوا وہ کمی میں مبتلا ہوا اور اس کی عقل ماری گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور وہ معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے۔ معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کر، اللہ عزتیں عطا کرے گا۔